بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، الحمدللہ آج ہمارے 200 اسباق مکمل ہو رہے ہیں۔ مختصر القدوری میں کتاب الدیات تک ہم پہنچے ہیں۔ کتاب الدیات میں ایک باب ہے جس کا نام ہے باب القسامہ۔ عنوان ہم نے سبق کا دیا ہے قاتل معلوم کرنے کے لیے 50 لوگوں کو قسم دینا۔ تو قسامہ مصدر ہے یا اسم مصدر ہے، اس کا مطلب قسم ہی ہے کیونکہ لفظ سے واضح ہے۔ تو خاص سبب سے اور خاص تعداد میں اور ایک مخصوص شخص پر یعنی مقتول پر ایک خاص طریقے سے جو قسمیں دی جاتی ہیں اس کو قسامہ کہتے ہیں۔ ویسے تو قسم ہر وقت بھی لوگ کھاتے رہتے ہیں، لیکن ان جو 50 قسموں کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے کتاب الدیات میں، تو اس کا ایک خاص مطلب ہے اور اس کا ایک خاص مفہوم ہے جس کو آج ہم سیکھیں گے اور انشاءاللہ سمجھیں گے۔ تو قسامہ کا مفہوم آپ کے سامنے ہے کہ کسی محلے میں کوئی قتل ہو جائے اور قاتل کا پتہ نہ چلے اور نہ پتہ چلنے کی کوئی علامت ہو، تو آخری شکل پھر یہی ہوتی ہے کہ اس محلے کے چیدہ 50 آدمیوں سے قسم لے قاضی کہ نہ ہم نے قتل کیا اور نہ ہمیں قاتل کا پتہ ہے۔ جب یہ قسم کھا لیں تو محلے والوں پر قتل خطا کی دیت لازم کر دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اور کس نے قتل کیا ان سے قسم لے لیں گے تو وہ اس حوالے سے قصاص سے تو بری ہو جائیں گے، لیکن دیت تو پھر بھی دینی ہے، جس کو ان سے 3 سال میں وصول کریں گے۔ لیکن اگر شارع عام پر یا شہر کے درمیان مقتول ہوا ہے جس سے یہ اندازہ نہ ہوتا ہو کہ محلے والوں نے قتل کیا ہے یا باہر سے کوئی آدمی یہاں لا کر لاش ڈال دی ہے، تو اس صورت میں محلے والوں سے پھر قسم نہیں لی جائے گی، کیونکہ ان کو کیا معلوم کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ باہر موٹر وے پہ، روڈ پہ، عام سڑک پر پڑا ہوا ہے، اس کے کنارے پر پڑا ہوا ہے، یا یہ کہ جامع مسجد کے اندر ہے، تو وہاں پہ تو دنیا آتی رہتی ہے، تو اس لیے پھر قسم ان محلے والوں سے نہیں لی جائے گی، نہ ان پر دیت لازم کی جائے گی، بلکہ ان کے محلے کی مسجد یا ان کا اپنی ان کی بستی یا اس بستی کی قریب میں وہ مل جائے، تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ ان سے 50 آدمی سلیکٹ کر کے ان سے قسم لی جائے گی۔ اگر کم ہوں تو قسمیں ان کے اوپر دوبارہ لوٹائی جائیں گی اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر دیت لازم کر دی جائے گی۔ تو یہ ہے جی مقتول کے قاتل کو معلوم کرنے کے لیے 50 لوگوں کو سلیکٹ کر کے محلے سے جہاں سے وہ لاش ملی ہے ان کو قسمیں دینا۔ یہ قسامہ سے متعلق حدیث شریف میں بھی ایک واقعہ ہے کہ عبداللہ بن سہل بن زید اور اس طریقے سے کچھ اور ساتھی ان کے وہ سفر پر تھے، تو اس دوران پھر یہ ہوا کہ یہودیوں نے ان کو عبداللہ بن سہل کو وہ قتل کر دیا گیا۔ تو اس صورت میں جب پتہ چلا کہ یہودیوں کی بستی میں ہے اور وہیں پہ قتل کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 قسمیں ان سے لی جائیں گی۔ تو ساتھیوں نے کہا، عبداللہ بن سعد کے ساتھیوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ یہودی ہیں، وہ کافر ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھا لیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو پھر تو نہیں دینی چاہیے قسمیں، لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت خود اپنے مال سے اونٹوں کی شکل میں دے دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر قاتل معلوم نہ ہو تو 50 لوگوں کو وہاں قسم دی جائے گی، یہ بات یہاں سے ثابت ہو گئی۔ تو قسامہ قسم سے ہے، اور ابھی گفتگو کے دوران جو اس کی تعریف بھی آ گئی کہ مخصوص سبب سے مخصوص مقتول کے اوپر مخصوص تعداد میں جو قسمیں کھائی جاتی ہیں ان کو قسامہ کہا جاتا ہے، اور اس میں کل 4 ابحاث ہم اس باب پہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات قسامہ کی تفسیر ہے، تشریح ہے،
وہ انشاءاللہ ہم سب سے پہلے کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ قسامہ میں کون کون داخل ہیں، کن کن کی کن کن سے محلے والوں میں سے قسم لی جائے گی اور کن کن سے نہیں لی جائے گی۔ تو باب القسامہ، اذا وجد القتیل فی محلۃ لا یعلم من قتلہ، اگر قتیل پایا جائے محلے کے اندر اور یہ پتہ نہ چلے کہ کس نے قتل کیا ہے، استحلف 50 رجلا منہم، ان محلے والوں میں سے 50 آدمیوں کو قسم دی جائے گی، یتخیرہم الولی، اچھا سلیکٹ ان میں سے جو 50 آدمیوں کو کرے گا وہ ولی کرے گا، کیونکہ ولی کو شک تو ہوگا نا کہ یہ دشمن تھا، یہ دشمن تھا، یہ دشمن تھا، تاکہ یہ ہے کہ ان میں سے وہ چیدہ لوگ جو اس کے مطلوب ہیں انہیں کو سلیکٹ کرے۔ کس طرح قسم کھائیں گے کہ باللہ ما قتل نہ ہو، ایک تو یہ کہیں کہ ہم نے نہ اس کو قتل کیا، ولا علمنا لہ قاتلا، اور نہ ہی ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں۔ فاذا حلفوا، جب وہ قسم کھا لیں گے تو قضا علی اہل المحلۃ بالدیۃ، تو قاضی فیصلہ کر دے گا اہل محلہ کے اوپر دیت کا۔ اہل محلہ کو کہا جائے گا کہ ابھی آپ نے اس کی دیت ادا کرنی ہے۔ ولا یستحلف الولی، اگر ولی اس انہی اہل محلہ میں سے ہے تو ولی کو قسم نہیں دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ ولی خود ہی چونکہ اس جرم کو ثابت کرنے کے اندر جو مد مقابل ہے، تو اسی سے اگر ہم قسم بھی لیں گے تو پھر وہ مجرم بن جائے گا گویا کہ ایک طرح کا، جبکہ وہ خود ہی وہ مقتول کے ورثاء میں وہ قسم لینے والا ہے۔ ولا یستحلف الولی، ولی کو قسم نہیں دی جائے گی۔ ولا یقضى له بالجنایت، اور دوسری کتابوں میں ولا یقضى علیہ بالجنایت وان حلف، کہ اس کے اوپر جنایت کا فیصلہ بھی نہیں کیا جائے گا کہ اسی نے قتل کیا ہے، اگرچہ وہ قسم بھی کھا لیتا ہے پھر بھی اس سے قسم بھی نہیں لی جائے گی اور نہ ہی اس کے خلاف جنایت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وَإِنْ أَبَى وَاحِدٌ مِّنْهُمْ، اگر محلہ والوں میں سے ایک قسم نہیں کھاتا تو پھر شک پڑ جائے گا ہمیں، اس لیے اس کو قید کریں گے، حتی یحلفہ، اس کو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ قسم کھا لے۔ وَإِن لَّمْ يَكْمُلْ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ، اگر وہ محلے والے وہ مکمل نہیں ہیں، 50 آدمی کم ہیں، قُرِّرَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَتِمَّ 50 یمیناً، ان کے اوپر 50 قسموں کو دوبارہ مکرر لایا جائے گا، بار بار لایا جائے گا، جنہوں نے پہلے کھائی ہیں دوبارہ ان سے کھلائی جائیں گی قسمیں، دوبارہ ان کو بتایا جائے گا کہ تم قسم کے الفاظ بولو۔ وَلَا يَدْخُلُ فِي الْقِسَامَةِ، اچھا یہاں سے یہ دوسری بحث شروع ہو چکی ہے کہ قسامہ میں محلہ والوں میں سے کون کون لوگ شامل ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ صبیٌ، بچہ شامل نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ بچہ وہ مکلف ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، مجنون، اور اسی طریقے سے پاگل اگر ان میں سے کوئی ہے، مجنون ہے، وہ بھی شامل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھی بہت سارے احکامات کا وہ مکلف نہیں رہتا۔ وَلَا امْرَأَةٌ، اور نہ ہی عورت، وَلَا عَبْدٌ، اور نہ ہی غلام، ان لوگوں سے قسم لی جائے گی، نہیں لی جائے گی۔ وَإِنْ وُجِدَ مَيِّتٌ، اب یہاں سے آگے یہ بتا رہے ہیں کہ کون سے میت کے اوپر قسامہ جاری ہوگا، اس کی قتل کی وجہ سے قسمیں کھلائی جائیں گی، قسمیں دی جائیں گی محلہ والوں کو، تو وہ کون سا ہونا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ وَإِنْ وُجِدَ مَيِّتٌ، ایسا میت لا اثر بھی، جس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی زخم کا اثر نہیں ہے، فلا قسامت ولا دیت، پھر نہ کوئی قسامت ہوگی نہ دیت ہوگی۔ وجہ، جب کوئی اثر ہی نہیں ہے، اس کے جسم پر زخم کا نشان نہیں ہے اور قتل کی کچھ علامت نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی موت مر گیا، لہٰذا کسی ایک کو قسم نہیں دیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے إِنْ كَانَ الدَّمُ، خون تو آتا ہے لیکن خون يَسِيلُ مِنْ أَنْفِهِ، اس کے ناک سے آتا ہے، اور دُبُرِهِ، یا اس کی پیشاب کی جگہ سے آ رہا ہے، اور فَمِهِ، یا اس کے منہ سے آ رہا ہے، تو اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اندر کی بیماری تھی اس کو، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے یا اس کے پیشاب کی جگہ سے خون آ رہا ہے، اور ناک سے آنا کوئی کہ نکسیر اس کو پھوٹی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے شاید یہ مر گیا ہے، تو کسی انسان کے قتل کی علامت، قتل کرنے کی علامت وہ اس پہ نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ، ہاں اگر خون آنکھوں سے آ رہا ہے، اور اذنیہ، یا کانوں سے آ رہا ہے، فَهُوَ قَتِيلٌ، اس صورت میں پھر اس کو مقتول شمار کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں سے جو خون آتا ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی مارنے کی وجہ سے آتا ہے،
اور اس طریقے سے کانوں میں بھی کہ سر پہ کوئی زخم لگا یا کسی نے چوٹ ماری، اگرچہ ظاہر طور پر نظر نہیں آ رہا لیکن خون ادھر سے نکل رہا ہے، تو یہ پھر مقتول شمار ہوگا۔ وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ عَلَى دَابَّةٍ، اگر اس طرح ہوا کہ مقتول جو پایا گیا تو اس کے جگہ کا بھی ہم اعتبار کریں گے نا، تو کہتے ہیں کہ اگر مقتول پایا گیا ایک سواری کے اوپر، یسوقها رجل، جس کو ایک آدمی ہنکا کر لے جا رہا تھا اور اس کے پیچھے سے جا رہا تھا، اور وہ آدمی بھی وہاں کھڑا ہے، سواری بھی کھڑی اور ساتھ میت بھی پڑا ہوا ہے، تو فدیت علی عاقلتی، دیت پھر اسی سائق جو سواری کو ساتھ ہنگا کر لے جا رہا تو اسی کے اوپر گزارا ہے کہ یہ قریب میں تو یہی ہے۔ دون اہل المحلہ، پھر اہل محلہ سے ہم وہ لازم نہیں کریں گے، نہیں قسامہ لازم کریں گے، نہیں دیت لازم کریں گے۔ وَإِنْ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي دَارِ انسان، کسی آدمی کے گھر میں ملا تو یہ بھی ایک علامت ہے نا کہ اسی نے ہی کچھ گڑبڑ کیا ہے۔ فالقسامۃ علیہ، لہٰذا اس گھر والے کے اوپر قسام ہوگی، چاہے وہ کرائے کے ذریعے سے اس گھر میں رہ رہا ہو یا خود مالک ہو۔ وَالدِّيَةُ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ، اور دیت اس کے عاقلہ پر ہوگی۔ وَلَا يَدْخُلُ السُّكَّانُ فِي الْقَسَامَةِ مَعَ الْمُلَّاكِ، انہوں نے یہ لکھ دیا امام صاحب کے نزدیک کہ سکان یعنی رہائشی لوگ جو ہیں وہاں پر جو کرائے کے اوپر رہ رہے ہیں، وہ اور اصل مالک، یہ مکان کے بھی ہو سکتے ہیں اور زمین کے بھی اصل مالک، اور زمین کو کرائے پر لے کر وہاں پہ کاشتکاری کرنے والے وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ بھی سب کے سب شامل ہوں گے امام صاحب کے نزدیک۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جو رہنے والا ہے رہائشی، وہ یعنی امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ شامل نہیں ہوں گے، یعنی جو کرائے پر رہنے والے وہ شامل نہیں ہوں گے، مالکوں سے ہی قسم لی جائے گی، زمین کا مالک، مکان کا مالک۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں داخل ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پہ رہائشی اور جو اس وقت لاش کے قریب، مقتول کے قریب کھڑا ہے اور اس وقت جو رہ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ شک تو اسی پر ہو رہا ہے نا، تو وہ شامل ہوگا۔ وہی اعلیٰ اہل الخطتی دون مشتریین، کہتے ہیں کہ یہ جو قسامہ ہوتی ہے، تو اگر زمین کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اہل الخطہ کا معنی کہ ان کو خطوط متعین کیے گئے ہیں، حد بندی ان کی زمین کی کر دی گئی ہے، جس کو ہم پلاٹنگ کہہ سکتے ہیں، تو پلاٹنگ ہو چکی ہے جن لوگوں کی، اور ابھی تک یعنی سارا کچھ کلیئر ہو چکا ہے، اور مشتریین اس کو کہتے ہیں جنہوں نے ابھی تک خریدی ہے لیکن فی الحال ان کے لیے پلاٹنگ نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، تو کیا ان دونوں لوگوں کو ہم شامل کریں گے؟ تو ظاہر ہے کہ خرید تو چکے ہیں وہ، اگرچہ نیچے پلاٹنگ نہیں ہوئی، ہو جائے گی وہ بھی، تو لہٰذا جن کی بے مکمل ہو چکی ہے پلاٹنگ وغیرہ سمیت، اور جن کی نہیں ہوئی، دونوں قسامہ میں شریک ہوں گے، یا مکان میں بھی اسی طریقے سے۔ وَلَوْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ، اگرچہ ان میں سے ایک بھی باقی بچ گیا ہو، مطلب یہ کہ جو مالک ہیں اصل خریدے والے یا اس میں پلاٹنگ جن کے لیے کر دی گئی ہے، ان میں سے اگر ایک بھی باقی ہے نا تو قسمیں اسی سے لی جائیں گی۔ وَإِنْ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي سَفِينَةٍ، اگر قتیل مقتول جو ہے وہ کشتی کے اندر پایا گیا، فالقسامۃ علی من، تو لہذا قسم انہی لوگوں پہ ہوں گی، فیہا جو کشتی میں موجود ہے، من الرکاب والملاحین، جو سوار ہیں اور ملاح ہیں، یعنی کشتی کو دیکھنے والے ہیں، پورے انتظام کو، سارے کے سارے اس میں شامل ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کا پورا وہاں پہ گروپ ہے، تو قتل پھر کس نے کیا ہوگا ان کے علاوہ کشتی کے اندر، تو اس لیے شک انہی کے اوپر آ رہا ہے، تو لہذا قسامہ بھی وہی کریں گے۔ وَإِنْ وُجِدَ فِي مَسْجِدِ مَحَلَّةٍ، محلے کی مسجد میں پایا گیا، فالقسامۃ علی اہلہا، لہذا قسامت وہ اہل محلہ کے اوپر ہوگی۔ وَإِنْ وُجِدَ فِي الْجَامِعِ وَالشَّارِعِ الْأَعْظَمِ، اگر وہ جامع مسجد کے اندر پایا گیا یا شارع ریشم کے اوپر یا مین شارع یعنی سڑک کے اوپر ملا، فلا قسامۃ فیہ، تو اس میں اہل محلہ کے اوپر قسامہ نہیں ہے۔ وَالدِّیَةُ علی بیت المال، اس کی دیت پھر بیت المال کے اوپر ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھے کہ شارع عام کے اوپر کون اس طریقے سے قاتل ہے جو مقتول کو اس طریقے سے سر عام لا کر ڈال دیتا ہے، تو ظاہر ان چیزوں کی ذمہ داری پھر سرکار کی ہوتی ہے۔ وَإِنْ وُجِدَ فِي بَرِيَّةٍ، اگر وہ جنگل میں پایا گیا،
لیس بقربھا عمارتن، اس کے قریب کوئی بھی بستی نہیں ہے، فہو حدرن، پھر اس صورت میں وہ اس کا جو خون بہا ہے وہ حدر جائے گا، رہی گاہ جائے گا، اور کسی ایک کے اوپر بھی اس کی نہ قسامہ ہوگی نہ دیت ہوگی۔ وَإِنْ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ، اگر دو بستیوں کے درمیان میں ملا ہے تو پھر کس بستی والوں پہ قسامہ ہو؟ تو کہتے ہیں کان علی اقربہما، تو ان میں سے جس بستی کے زیادہ قریب ہے انہی لوگوں کے اوپر ہوگا۔ وَإِنْ وُجِدَ فِي وسط الفراتی، اگر دریائے فرات یا کسی بھی پانی کے درمیان میں وہ ملا تو یمر بہ الماء، اس کے اوپر سے پانی جا رہا ہے، فہو حدر، اس صورت میں بھی قسامہ کسی کے اوپر بھی نہیں ہوگی، وہ حدر ہی جائے گا۔ وجہ کیونکہ پانی کے بیچ میں ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود چھلانگ لگا دی یا گر گیا، تو کسی ایک کے اوپر ہم نہیں لگا سکتے۔ وَإِنْ كَانَ مُحْتَبِسًا بِالشَّاطِئِ، اگر وہ کنارے کے اوپر رکا ہوا ہے، فَهُوَ عَلَى أَقْرَبِ الْقُرَىٰ، تو پھر جس کنارے کی طرف رکا ہوا ہے اس کے قریب جو بستی ہے، اقرب القریٰ، قریبی بستی، ان کے اوپر قسام ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وہاں کنارے میں آتے جاتے رہتے ہیں بستی والے، لہٰذا انہی میں سے کسی ایک کے اوپر شک ہو گیا ہے کہ قتل کیا ہوگا، لہٰذا ان کے 50 لوگوں سے قسم لی جائے گی۔ من ذالک المکان، اس جگہ سے قریب ترین بستی۔ وَإِنِ ادَّعَى الْوَلِيُّ الْقَتْلَ عَلَى وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ، اگر ولی نے دعویٰ کر لیا اہل محلہ میں سے کسی ایک کے اوپر قتل کا کہ اس نے، بالکل مجھے یقین ہے کہ اسی نے قتل کیا ہے، بعینہ، خاص متعین آدمی کا، لم تسقط القسامۃ عنہم، تو قسامہ پورے محلے والوں سے ساقط پھر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت نے ایک حق متعین کر لیا ہے کہ اس طریقے سے اگر ہو تو پھر 50 لوگوں سے قسم لی جائے گی، تو شریعت کے اس حق کو ہم نہیں توڑیں گے، اگرچہ اس نے کسی ایک کو سلیکٹ کر بھی دیا ہے تو انہی میں سے وہ بھی ہوگا، لہذا قسمیں سب سے لی جائیں گی۔ وَإِنِ ادَّعَىٰ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِّنْ غَيْرِهِمْ، اگر اس محلے والوں کے علاوہ کسی دوسرے محلے کے آدمی کے اوپر اس نے قتل کا دعویٰ کر لیا ہے کہ اس نے اس کو قتل کیا، اس محلے میں سے کسی نے نہیں کیا، سقطت عنہم، اس صورت میں پھر ان سے قسامہ ساقط ہو جائے گی، کیونکہ یعنی ایک طرح کا یقین ہو گیا ہے کہ اس بندے کو قاتل کا پتہ ہے، دشمن کا پتہ ہے، اور پھر ان لوگوں سے جو ہم قسمیں لے رہے تھے تو وہ تو قاتل معلوم کرنے کے لیے لے رہے تھے، لیکن اس نے جب متعین کر دیا، قاتل سلیکٹ کر دیا ہے، تو لہٰذا ان سے قسمیں، یعنی اس محلے والوں سے جہاں سے لاش ملی ہے وہاں سے نہیں لی جائے گی قسم۔ وَإِذَا قَالَ الْمُسْتَحْلَفُ، مستحلف یعنی جس کو قسم دی جا رہی ہے وہ جب کہتا ہے کہ قَتَلَهُ فُلَانٌ، وہ قسم کھا کر کہتا ہے فلاں بندے نے اس کو قتل کیا ہے، مجھے پتہ ہے، استحلف، اس سے پھر یہ بھی قسم لی جائے گی باللہ ما قتلت، تم اس طرح قسم کھاؤ کہ میں نے قتل نہیں کیا، ولا علمت له قاتلا غیر فلان، فلاں آدمی کے علاوہ مجھے اس کے قاتل کا بھی کوئی اور پتہ نہیں ہے، صرف وہی بندہ ہے۔ وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ عَلَى رَجُلٍ مِّنْ غَيْرِهِمْ، اگر محلہ والوں میں سے کسی دو لوگوں نے یہ گواہی دے دی کسی ایسے آدمی کے اوپر جو اس محلے کے علاوہ ہے، من غیرہم، اس محلے کے علاوہ کوئی بندہ ہے، اس کے اوپر گواہی دے دی کہ اس نے قتل کیا ہے، انہ قتلہ، لم تقبل شہادتہما، تو ان کی گواہی اس بندے کے لیے کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہاں پر یہ امام صاحب کے نزدیک ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب وہ دو بندے ہیں گواہی دے رہے ہیں تو قبول کی جائے گی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ ولی نے تو قتل کا جو دعویٰ کیا ہے اور شک کیا ہے وہ تو اس محلے والوں پر کیا ہے، اور آگے سے محلے والے کسی اور پر ڈال رہے ہیں، لہٰذا اس وقت تو یہ خود مجرم ہے، لہٰذا ان کو گواہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے ان کی اس گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہماری یہ قسامہ کی جو بحث ہے یہ مکمل ہوئی، اور آگے انشاءاللہ ہم ابھی سبق نمبر 201 کے اندر کتاب المعاقل کو دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ دیت عاقلہ پر ہوتی ہے، عاقلہ پر ہوتی ہے، عاقلہ سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ تو آج قسامہ میں آپ اس کا مفہوم ذکر کریں کمنٹس میں کہ قسامہ کا مفہوم کیا ہے اور یہ اس کی حکمت کیا ہے، بس یہ دو چیزیں ذکر کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔